السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات، یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پاک ناپاک جو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں، جو ناپاک ہمارے کپڑے ہو جاتے ہیں، ان کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا۔ تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے ناپاک کپڑوں کو؟ اس میں آتا کیا ہے؟ اس میں ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ناپاکی وہ ہوتی ہے جو دیکھنے میں نظر آتی ہے، جیسے گوبر ہے یا پخانہ ہے، جو موٹی نجاست ہوتی ہے، جو دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ ایک نجاست وہ ہوتی ہے جو پتلی ہوتی ہے، جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی، جیسے پیشاب ہے یا منی پتلی ہو جاتی ہے، یا کوئی اور ناپاکی ہے جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی لیکن کپڑے پہ لگی ہوتی ہے، جیسے کہ گندی نالی کا پانی ہے، وہ چھینٹیں ہمارے کپڑوں پہ آ جاتی ہے۔ یہ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے۔ اب ان کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے کپڑے پاک ہیں ناپاک ہیں، ہم کس طریقے سے کپڑوں کو پاک کریں۔ پھر ہوتا کیا ہے، پھر ہم انہی ناپاک کپڑوں سے جب ہمیں پاک کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم نے کپڑے پاک نہیں کیے تو وہ کپڑے ناپاک ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم مسجد گئے انہی ناپاک کپڑوں کو پہن کر، انہی ناپاک کپڑوں سے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہی ناپاک کپڑوں سے ہم نے پھر دعائیں مانگی ہیں، پھر نہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر ہم پریشان ہیں کہ دعا قبول ہوتی کیوں نہیں؟ تو پہلے جو یہ ہمارا یہ نماز کی شرطوں میں سے بھی آتا ہے کپڑے کا پاک ہونا نمازی کے۔ اب پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ جان لیجیے۔ ہماری ماں بہنوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا، وہ کیا کرتی ہیں، اگر کپڑا ایک ناپاک ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اگر اس کا کپڑا ناپاک ہو گیا رات کو سوتے میں یا کسی بھی طریقے سے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کپڑے ان کو کپڑوں میں ڈال دیے۔ گھر کی عورتیں ہیں، انہوں نے کپڑے اٹھائے اور وہ اسی طریقے سے سارے کپڑوں میں ملا دیا۔ ایک کپڑا ناپاک اگر مشین میں ڈال دیا یا کسی ٹپ وغیرہ میں اس نے ڈال دیا کسی بھی ہماری ماں بہن نے، تو وہ سارے کپڑے جو ناپاک تھے وہ بھی ناپاک ہو جائے۔ تو یہ ہمارا جب وہ کپڑے ناپاک ہو گئے، انہوں نے اس طریقے سے دھونا ہے جیسا وہ دھوتی ہیں۔ کپڑے ناپاک، بالٹی ناپاک، پورے برتن ناپاک، اس کے بعد میں جو رستے پر کپڑے ڈالیں وہ بھی رسی بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہ پھر ہماری دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ ہمیں اس مسئلے کو جاننا ہے۔ مسئلے کو جانیے، ناپاک کپڑے کو پاک کیسے کریں۔ پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارا کپڑا، اس ہمارے کپڑے پہ نجاست لگی، اگر وہ موٹی نجاست ہے، دلدار نجاست ہے، جیسے کہ گوبر یا پخانہ، مثال کے طور پہ ایسے سمجھ لیجئے کہ ہمارے کپڑے پہ کوئی ناپاکی لگی موٹی جو دیکھنے میں آتی ہے، تو اس کو دھونے کا طریقہ ہمارا یہ ہوگا کہ اس کو اتنی مرتبہ دھونا ہے جتنی مرتبہ سے کہ وہ دھل جائے، وہ دھبا ہٹ جائے۔ اگر وہ دھبا ایک مرتبہ میں ہٹ رہا ہے تو ایک مرتبہ میں کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگر وہ دھبا جو لگا ہے گوبر یا پخانہ، اگر 10 مرتبہ دھلنے کے بعد پاک ہو رہا ہے تو 10 مرتبہ ہی تب پاک ہوگا۔ جب تک وہ اس میں جو نجاست کا دھبا لگا ہے وہ دور نہ ہوگا، وہ نجاست دور نہیں ہوگی، تب تک وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ یہ تو ہوا ہمارا جو دلدار نجاست ہوتی ہے۔ اب آ جائیں جو پتلی نجاست ہے جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی، اس کے دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں وہ نجاست جو کپڑے پر لگی ہے اس کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے اس کپڑے پہ ہماری نجاست لگی تھوڑی سی، دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو پورے کپڑے پر لگ گئی، ایک تھوڑے حصے پر لگی ہے، کم حصے پر، اور ایک طریقہ کہ وہ کہیں لگی، ہمیں پتہ نہیں لگی کہاں، نظر نہیں آ رہی، تو اس سے بہتر ہے کہ پورے کپڑے کو دھوئیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ کم کپڑے پہ نجاست لگی ہے، تو اس کو دھونے کا طریقہ کیا، آپ اس کو پانی میں ٹنکی چلائیں گے، آپ ٹنکی چلانے کے بعد میں اس کو مسلیں گے اتنی مرتبہ، مسلنے کے بعد میں اس کو نچوڑیں گے۔ میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں، مثال کے طور پہ یہ ہمارا ایک رومال ہے، یہ ناپاک ہو گیا، اس کو دھونے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو ہمیں دھونا ہے، ناپاکی اس پہ لگی ہے، پورا کپڑا ناپاک ہے مثال کے طور پہ، تو اس کو ہم نے پانی میں ڈالنا ہے، پانی میں ڈال کے یا مگے سے پانی لے رہے ہیں اس میں ڈال کے، میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں، اس کو صحیح کر کے آپ مسلیں گے، مسلنے کے بعد میں اتنی
ताकत से आप निचोड़ेंगे उस कपड़े को मुकम्मल तरीके से तो उसमें एक बूंद पानी की ना बचे। दूसरी मर्तबा भी ऐसी करेंगे, उसको भिगोएंगे पानी में सही करके, फिर उसको इतनी ताकत से निचोड़ेंगे मुकम्मल कि उसमें एक बूंद दोबारा जब उस निचोड़े तो कोई बूंद न टपके। इन दोनों मर्तबा में हम अपने हाथ भी धोने हैं सही तरीके से। तीसरी मर्तबा जब हम कपड़े को पानी में भिगो करके निचोड़ेंगे, उसके बाद में कपड़ा भी पाक हो जाएगा और जो बर्तन है हमारा वो भी पाक हो जाएगा, हमारे हाथ भी पाक हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आता है कि हमें किसी टप वगैरह में या बाल्टी किसी बर्तन में अपने कपड़े को डाल देना है। एक हो या दो हो या तीन हो, उनको डालकर उसके ऊपर पानी चला देना है। पहले तो हमें वो निजात को दूर करना है, निजात कपड़ा, पानी को चला देना है। पानी चला करके इतनी देर पानी उस पर से बह जाए उसके ऊपर से कि ज़न्न गालिब हो जाए कि हमारा कपड़े में जो निजात लगी थी वो बह गई, कपड़ा पाक हो जाएगा। वो एक हो या दो या तीन। अब उसका मतलब ये नहीं कि उसमें इतनी कपड़े भर दिए जाएं कि नीचे तक पानी नहीं पहुंच रहा, इतने कपड़े हों जो कि नीचे तक कपड़ों में पानी पहुंच जाए। तो दूसरा तरीका ये था कपड़े पाक करने का, ये तरीका। या फिर तीसरा तरीका ये आता है कि आप बहते पानी में डाल दें, नदी में ले जाएं, नदी में आप डालेंगे, अगर वो पतली इजाज़त है तो एक बार में आप डाल करके निकाल लें, कपड़ा आपका पाक हो जाएगा। अगर मोटी इजाज़त लगी है तो जब तक वो दिखाई दे रही है उसको दूर करना ज़रूरी है। तो ये आप इस मसले को बार बार देखें, बार बार देखने से ये सही तरीके से आपको कपड़े पाक करने का तरीका आ जाएगा। आप ऐसा ना करें जो कपड़ा नापाक है उसको अलग धोएं और जो पाक है उसको अलग धोएं। अगर आप ऐसा करेंगे कि नापाक कपड़े को पाक करने में पाक कपड़ों में मिला करके धोएंगे तो सारे कपड़े नापाक हो जाएंगे। ये गुनाह है कि पाक कपड़े को ज़बरदस्ती नापाक करना, ये गलत है। नापाक कपड़े को अलग धोएं और अगर आपका कपड़ा कोई नापाक है तो अपने घर वालों को ना दें, अपने घर की माँ बहनों को ना दें, खुद अपने हाथ से धो करके उसको डाल देना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।